الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، خاتم النبيين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ القصص آپ کے سامنے اس کی تفسیر کا بیان کر رہا ہوں.
گزشتہ آیتوں میں آپ نے یہ سنا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے اس قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کچھ کہا۔ تورات کے حوالے سے بھی باتیں ہوئی اور کہا گیا کہ تم لوگ تو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہو، تو جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اللہ کی ہدایت کو ایک طرف رکھ دے اور اپنی خواہش کی پیروی کرے، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا۔ دنیا بھر میں 200 سے زیادہ ملک ہیں، گنتی کے لحاظ سے 206، جھنڈوں کے لحاظ سے 230 یا کتنے ملک بتائے جاتے ہیں۔ کہیں بادشاہت ہے، کہیں جمہوریت کے نام پر حکومت ہے، کہیں پارلیمانی صدارتی نظام ہے، کہیں ڈکٹیٹرشپ ہے، آمریت ہے۔ ان کے ہاں آئین، دستور، قانون کے نام پر جو کچھ ہے وہ انہوں نے خود بنایا ہے، بار بار اس میں ترمیم کرتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں، کاٹ چھانٹ کرتے ہیں، بدلتے ہیں۔ وہ لوگ انسانی عقل کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ عقل چراغ راہ ہے، راستے کا چراغ ہے، منزل نہیں۔ عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے۔ مسلمان کو کہا گیا کہ عقل کو شریعت کی لگام دے، اس کو شریعت کے ماتحت کرے۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی سمجھنے کے لیے، ایک ہے حیوانی زندگی، ایک ہے انسانی زندگی، ایک ہے ایمانی زندگی۔ پھر سن لیں، حیوانی زندگی کیا ہے؟ جو چاہا کر لیا، جس طرح جانور ہے، جہاں کھڑا ہوا ہو گیا، جہاں بیٹھ گیا بیٹھ گیا، جدھر نکل گیا نکل گیا، جس چیز کو چاہا منہ مار لیا، جہاں چاہا گند کر دیا۔ یہ کون سی زندگی ہے؟ کچھ انسان بھی انسانی شکل میں یہی زندگی گزارتے ہیں، جو ان کے دل میں آئے کرتے ہیں، من مانی۔ دوسرا کیا سوچ رہا ہے، کیا اثر ہو رہا ہے، کیا انجام ہے، یہ اچھائی ہے برائی ہے، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایسی زندگی کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو مثال دی تھی سمجھنے کے لیے۔ اس سے اگلی زندگی ہے انسانی زندگی، یہ عقل کے تابع۔ ایک ہے عقل کہتی ہے ہاتھ اتنا پھیلاؤ کہ اس سے اگلی زندگی ہے انسانی زندگی، یہ عقل کے تابع۔ دوسرا بھی ہے، اس کا بھی حق ہے۔ آپ نے
معاشرے میں، سوسائٹی میں، لوگوں میں رہنا ہے۔ ایک ہے عقل حیوان کہتی ہے انسانوں ہاتھ کو بھی، اتنا پھیلاؤ کہ اس سے دوسرے اگلی کی زندگی آنکھ کو نہ ہے لگے۔ مگر خواہشات اس میں بھی ہیں، اور خواہشات کی پیروی وہاں بھی ہے۔ عقل صبح کچھ کہتی ہے، دوپہر کچھ کہتی ہے، شام کچھ کہتی ہے، رات کچھ کہتی ہے۔ کھانا سامنے رکھا ہے، بھوک لگی ہے، عقل کہتی ہے کھاؤ۔ مگر ایک مسلمان کی زندگی ایمانی زندگی ہوتی ہے۔ کھانا سامنے رکھا ہے، عقل تو کہہ رہی ہے کھاؤ، مگر ایمان بتائے گا کہ یہ کھانا حلال ہے یا نہیں۔ یہ فرق کون کرے گا؟ ایمان۔ عقل ہے مگر عقل کو ایمان کے تابع کریں گے۔ ذبیحہ ہے، حلال جانور ہے، صحیح ہے، میرے لیے کھانا جائز ہے، میں نے جو کمائی کی ہے وہ حلال ہے۔ یہ کون سی زندگی ہے؟ اونچی ایمان۔ مجھ پر میرا بھی حق ہے، دوسروں کا بھی حق ہے، کس کا کتنا ہے، یہ ہمیں تعلیمات کون دیتا ہے؟ ایمان۔ جو لوگ عقلی زندگی گزارتے ہیں، کیا ان کے ہاں آپ کو خرابیاں نظر نہیں آتی؟ ایمان سے ہٹ کر جو صرف عقلی زندگی گزار رہے ہیں، بتائیے کیا انہیں سکون، امن، اطمینان حاصل ہے؟ نہیں۔ وہ روز بروز اپنے قوانین بدلتے رہتے ہیں۔ بہت بڑا ملک ہے جس کا نام امریکہ، امریکہ جس کو آپ کہتے ہیں، کیوں بنایا تھا؟ کیوں دریافت کیا تھا؟ کہ اپنے چرچ، گرجا کی باتوں سے تنگ آ گئے تھے۔ کچھ لوگ کٹر تھے، کچھ لوگ آزاد خیال تھے جن کو آپ لبرل کہتے ہیں۔ ان کا جی ہم سے گرجا کی پابندی نہیں ہوتی، ایسی جگہ ڈھونڈو جہاں پر ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق کسی مذہب کا ہو، کسی دین دھرم کا ہو۔ فرگوسن کا جو قانون آپ کو انٹرنیٹ پہ پرانا مل جائے گا، اس میں یہ سب کچھ موجود۔ امریکہ بنایا گیا کہ یہاں ہر شخص کو آزادی ہوگی، مذہبی بھی، انسانی بھی، مگر کیا وہ اس پر قائم ہیں؟ نہیں۔ اپنے ہی آئین کو توڑ کر انہوں نے کتنوں کے خلاف کیا کچھ کہا ہوا ہے، کیا کچھ کر رہے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ جنگیں، ان پر سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا، سب سے زیادہ لوگوں کو مارا۔ آپ کے سامنے حاصل کیا ہوا؟ افغانستان میں کیا کر لیا، ویتنام میں کیا کر لیا، میں پوری تاریخ سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں۔ ہیروشیما جاپان پر کیا کیا، دوسرے ملکوں میں کیا کیا، اور آج بھی کیا کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ یہ انسانی عقل آپ کو اگر شریعت کی لگام ہوگی تو صحیح راستہ بتائے گی، ورنہ یہی عقل آپ کو بہکائے گی۔ اگر آپ اس کی پیروی کریں گے، یہ کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ ایک قانون بنتا ہے، برسوں کی محنت کے بعد سوچ سمجھ کے بناتے ہیں، دیکھا نہیں چل رہا، بدلو۔ مگر دین کا قانون بدلتا، اونچی کہہ دیں، یہ رب کے فرامین ہے، نبی پاک کے ارشادات ہیں۔ 1400 کتنے برس ہو گئے قرآن کو نازل ہوئے، یہ قرآن بدل سکتا نہیں۔ کوئی صحیح نہ پڑھے، صحیح نہ سمجھے، وہ اس کا قصور ہے، مگر یہ بدلتا نہیں۔
اس قرآن میں رحمت بھی ہے، ہدایت۔ میں نے کتنی مثالیں دی آپ کو، بار بار دہراؤں گا تو آپ کہیں گے وہی بات کرتا ہوں۔ انسانی عقل، یہ گریویٹیشنل فورس، کشش ثقل کے اوپر سے چیز نیچے آتی ہے، زمین کی کشش کھینچتی ہے اس کو، وہ جس نے دریافت کی اس کے نام سے اس کا رکھ دیا کہ یہ اس نے دریافت کی ہے، تو اس کے دریافت کرنے سے پہلے کیا یہ کشش نہیں تھی؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، لیکن اس کا نام لگا دیا۔ اب اس میں بھی سائنس والے کتنی تھیوریاں بناتے ہیں، پھر دوسرا سائنسدان آتا ہے اس کو تبدیل کر دیتا۔ قرآن کا، دین کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا کلام نازل ہوا، قوم نے نہیں مانا، اپنی خواہش کی پیروی کی۔ قرآن نے بتا دیا، کلام الہی نے بتا دیا کہ اللہ کی بات کو چھوڑ کر اپنی خواہش کی پیروی کرنے والا سخت گمراہ ہے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت، اونچی کہیے گا، نہیں دیتا۔ اب یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ انسان کو اختیار والا بنایا گیا ہے۔ اگر اختیار نہیں ہے تو انکار کیسے کر رہا ہے؟ مان کیوں نہیں رہا؟ اختیار ہے نا۔ اس اختیار کو استعمال کرنے پر ہی تو جزا اور سزا ہے۔ جتنا اختیار ملا، اچھائی میں کرو ثواب ملے گا، برائی میں کرو تو عذاب۔ اس انسان کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے کتابیں آئیں، نبی آئے۔ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کسی نے سمجھایا نہیں، کسی نے بتایا نہیں، سارا انتظام کیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ بھلائی کس میں ہے۔ آج انسان کہتا ہے نہیں میں عقل سے فیصلہ کروں گا، کڑوی چیز کیوں نہیں کھاتا؟ ایسے بیوٹیاں بھی تو ہیں جو سخت کڑوی ہیں مگر نہیں کھاتا، جھاڑیاں ہیں کانٹوں والی، ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا۔ انسان ہے، میں بہت سی باتیں کروں اس طرح، کتنی باتیں اپنی مرضی کی کرتا ہے۔ اگر ایسے ہی ہو تو پھر سب چیزیں کرو، لیکن نہیں، وہاں عقل استعمال کریں گے۔ یہاں دین کے معاملے میں عقل کیوں نہیں استعمال کرتے؟ پہلی قوموں کا حال سنایا گیا، بتایا گیا، جنہوں نے نہیں مانا ان کا انجام کیا ہوا۔ دیکھو جاؤ، ہڑپا دیکھو، موہنجو ڈارو دیکھو، ٹیکسلا دیکھو، بستیاں تھیں زمین میں دھسا دی گئیں، تم ان کو سیرگاہ سمجھ کے جا رہے ہو؟ دیکھو، عبرت پکڑو، مدائن صالح دیکھو، پہاڑوں میں مکان بنائے ہوئے تھے، موسموں کے حوالے سے ان کو ہمارے مکان اتنے مضبوط ہیں، نہ آندھی ہلا سکتی ہے، نہ بارش کچھ بگاڑ سکتی ہے، نہ گرمی نہ سردی، کھنڈر، نام و نشان مٹ گئے۔ اے انسان، عقل وہی ہوتی صحیح ہوتی ہے جو صحیح راستہ اختیار کرے، اور وہ کب ہوتی ہے؟ جب اس کو شریعت کی لگام دی جائے، ورنہ یہ عقل آپ کو صحیح راستہ نہیں بتاتی۔ عرب والے کیا زبان کے ماہر نہیں تھے؟ کیا ان کو فنون نہیں آتے تھے؟ اپنے آپ کو تو وہ بہت اعلیٰ سمجھتے تھے، اپنے مقابلے میں دوسروں کو گونگا کہتے تھے، مگر نبی پاک کے غلام بنے تو بتائیے آنے والی نسلوں کے امام بنے یا نہیں بنے؟ مہربانی۔ آج ان کی مثالیں غیر بھی دیتے ہیں۔ صحابہ کرام، ان کے اندر کیا انقلابی خوبیاں آئیں، تبدیلی آئی ان میں۔ آج تبدیلی کے نعرے پہ تباہی دیکھ رہے ہیں آپ۔
وہ تبدیلی تھی۔ کلام الہی سے کسی اور کلام کا موازنہ ہو سکتا نہیں۔ تقابل۔ اللہ کا کلام ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے۔